آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ، اور آج ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں زینبیہ ویلفیئر اکیڈمی کے چیئرمین سید محمد سبطین صاحب سے۔ جیسے ہی ہم ان کے مرکزی آفس میں پہنچے تو سید محمد سبطین صاحب نے انتہائی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ کھانے پینے سے لطف اندوز ہونے کے بعد زینبیہ ویلفیئر اکیڈمی کی معاشرے میں خدمات کے حوالے سے گپ شپ کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ۔ پروگرام ایک دن عرفان امتیاز کے ساتھ ہر ایک ایپیسوڈ میں میرے ساتھ ہوتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ پرسنالٹیز، کچھ مختلف شخصیات جن کا سوشلی یا پولیٹیکلی معاشرے میں کچھ نہ کچھ ان پٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کردار ہوتا ہے۔ سیم لائک اسی طرح آج کی جو ایپیسوڈ ہے، آج کی اس قسط میں ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن کا سوسائٹی میں ایک بہت اچھا کردار ہے۔ سید محمد سبطین نام ہے۔ بچپن تو بحمد اللہ دیس کے دوسرے بچوں کی طرح میرا بھی تعلیم میں یہ گزرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے جو ہے ایف اے کرنے کے بعد دینی تعلیم کا سوچا، اور پھر خدا عز و جل کے فضل و کرم سے میں نے ابھی بھی تقریباً آپ یوں سمجھے کہ کوئی 30 سال سے دینی طالب علم ہوں، اور اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ پروفیشنل کیریئر کیا آپ نے کوئی پروفیشنل فیلڈ میں کس میں آپ نے انٹری کی اور کیوں کی؟ میں نے کوئی نوکری نہیں کی، البتہ میں نے دینی مدارس میں پڑھایا۔ 4 سال تک میں نے دینی مدارس میں پڑھایا، بلکہ 4 سال سے بھی زیادہ۔ پھر جب پیارے ملک پاکستان کے حالات ناگفتبہ تھے، جب ہر سو دہشت گردی کا راج تھا، گلی کوچے سڑکیں بازار عبادت گاہیں دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ تھی، تو اس حوالے سے میرا بھی فریضہ بنتا تھا کہ میں ان بچوں کی خدمت کروں کہ جن کے بچے اس دہشت گردی کے شکار تھے، اور بالخصوص ان کے والدین اس دہشت گردی کے شکار تھے۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ زینبی اکیڈمی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا بیسک آبجیکٹیو کیا ہے اور کب سے کر رہے ہیں؟ دیس کی اور بچوں کی اور انسانیت کی باقی خدمات کے ساتھ ساتھ ایک اہم خدمت ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے، لہذا ہم نے اس ادارے کا نام زینبیہ اکیڈمی رکھا، اور زینبیہ اکیڈمی کے نام کا بنیادی ہدف بھی چونکہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھا، جس نے واقعہ کربلا کے بعد یتیموں کی کفالت کی تھی، تو یہی ہمارا بھی مائنڈ تھا کہ ہم اس پاک بی بی کے نام پہ اپنے اس ادارے کا نام رکھیں کہ وہ بھی یتیموں کی کفیل تھی، تو ہم بھی ہمارا حد بھی یتیم بچوں کی کفالت کا اہتمام ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا وہ انصرام ہے۔ جی بتائیں کہ ابھی کتنے آپ کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے آپ کی جانب سے، اس اکیڈمی کی جانب سے؟ عرفان بھائی، جو بچے ہمارے اس ادارے سے منسلک ہیں وہ اب اس وقت 51 بچے ہیں، 51 بچے ہیں جو بنیادی طور پر اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی ایسے بچے بھی ہیں جو نادار ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں یا اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں ہیں، لیکن خدا عز و جل نے کسی حد تک مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں ان بچوں کی بھی تعلیمی اخراجات کے حوالے سے کچھ کر سکوں، اور اس وقت کئی ایسے بچے ہیں جو اس ادارے سے منسلک تو نہیں چونکہ وہ یتیم نہیں ہے لیکن نادار ضرور ہیں، تو ان کی بھی خدمت کی توفیق اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں عطا فرماتا ہے اپنی وسع اور توان کے مطابق ہم ان کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر آپ بتا دیں کہ جب آپ نے اس کام کا آغاز کیا، زینبیہ اکیڈمی ہے یا ٹرسٹ ہے اس ریلیٹڈ، آپ نے جب یہ آغاز کیا تو انیشل ڈیز آپ کے کیسے تھے، ابتدائی دن؟ ہمارا بھروسہ تھا ذات خدا پہ، چونکہ نیت اسی کی رضا تھی، نہ دنیاوی شہرت کا کوئی شوق تھا، نہ اس کے حصول کی کوئی تمنا تھی، بنیادی جو ہدف تھا جو ارادہ تھا وہ بھی اللہ نے ہمارے ہی دل میں ڈالا تھا، اس ارادے کے دل میں ڈالنے والے ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے، تو
تو اس نے ایک نیک ارادہ ڈالا تھا کہ ہم ان بچوں کی وہ کر سکیں. شروع میں تو بہت سخت ایام تھے، حد سے زیادہ، چونکہ دہشت گردی کا بھی راج تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کوئی وسائل نہیں تھے، وسائل کا فقدان تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا. پھر گھر گھر جانا پڑا، ہر ایک در پہ جو ہمارے لیے محصور تھا، ممکن تھا، اس پہ دستک دی. تو خدا عز و جل نے آہستہ آہستہ ہمارے لیے وسائل مہیا کیے اور ہم اپنے اہداف جو ہمارے الہی اہداف ہیں آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف رواں دواں ہوئے. اچھا، جب آپ نے شروع کیا، کب آپ نے شروع کیا؟ اگر ہسٹری اگر بات کریں تو دوسرا یہ کہ آپ کے لیے سب سے مشکل کیا رہا آج تک؟ اپریل 2010 سے ہم نے اس کام کا آغاز کیا، یعنی ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا. سٹارٹ میں ہمارے پاس صرف 9 بچے تھے. جو سب سے مشکل کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، ایک تو وسائل کا فقدان ہے، اس کی کمی ہے جو ابھی بھی شدت سے جاری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بچے نفسیاتی طور پر بہت سارے مسائل کے شکار ہیں. چونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ عام کسی کی باپ کی رحلت ہوتی ہے، تو وہ اس کی نوعیت و کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر بزور اس سے اس کے والد کا یا والدین کا سایہ چھینا جاتا ہے تو ان کے نفسیات اور ان کے مسائل وہ باقی بچوں سے ذرا مختلف ہی ہوتے ہیں. تو مشکلات تو ہر دور ہر دن کوئی ایسا گزرا ہی نہیں ہے کہ جس میں وہ نہ ہو. لیکن جب بھی کوئی ایسی مشکل آ پڑتی ہے تو خدا عز و جل ساتھ دے دیتے ہیں اور اسی کی شک نہیں ہے. ایسے سب سے اچھا کیا رہا آج تک جب سے آپ نے آغاز کیا اور آج تک جو سب سے اچھا رہا آپ سمجھ؟ کیونکہ ہمارا 11 سال ہمارے ہو چکے ہیں اس ادارے کی تشکیل کے، تو شکر خدا اس 11 سالوں میں ایک بچہ ہمارا ملک سے باہر وہ میڈیکل کالج میں وہ ایڈمیشن اس کا ہو چکا ہے، اور نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی کی قوت کے سہارے کے بلبوتے پہ انشاءاللہ 2 بچے مزید ہمارے میڈیکل میں چلے جائیں گے، انجینئرنگ میں چلے جائیں گے، وہ چلے جائیں گے. لیکن سر یہ بتائیں کہ جو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو فارن میڈیکل کے لیے چلے جا چکے ہیں، کیا اب بھی آپ کی جانب سے یا زینبیا اکیڈمی یا قائم ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ان کو سپورٹ جاری ہے؟ عرفان بھائی، یہاں پہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ان کی تعلیمی اور کفالتی اخراجات وہ سب اکیڈمی کے وہ ذمے ہیں. جیسے مجھ اور آپ کے بچے ہیں، یعنی ان کے تعلیمی اخراجات، ان کے نگہداشت، ان کا کھانا پینا، لباس، خوراک، پوشاک، اور ان کی زندگی کی ہر وہ ضرورت جو ہم سے ہو سکے، اللہ نہ کرے بیماری، یہ سب کچھ یوں سمجھے. اگر میں مختصر کروں، خلاصہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، جیسے مجھے اور آپ کے بچے ہیں کہ آپ ان کے ہر ضرورت کے وہ ہیں ذمہ دار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بھی دعا یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بھی اسی کی توفیق دے اور اسی عزم کے ساتھ ہمارا یہ سفر جاری ہے کہ ان کی ہر ضرورت کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی اچھا سر، اس کے علاوہ آپ کی سوسائٹی میں کیا ان پٹ ہے اور ان فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں جو آپ کچھ ڈفرینٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں عرفان بھائی، اب تک جو ہمارا وہ سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں جاتے ہیں، البتہ اچھے سکولوں میں. سینٹ پال ہو گیا، دی ایجوکیٹرز ہو گیا، یونیورسٹی میں بھی ہمارے اچھے بچے ہیں، اچھی یونیورسٹی میں ان کی وہ ہوتی ہے. جو فیوچر میں ہمارا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے کہ اور ان قریب اسی ذات سے توفیق کے خواہاں بھی ہے، جس کے لیے ہم نے زمین بھی تہیا کر رکھی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارا اپنا سکول ہو اور ہمارا اپنا کالج ہو، اپنا لائبریری وغیرہ، مسجد وغیرہ، تاکہ انشاءاللہ العزیز ہم اس سے زیادہ جو اب کریں اس سے زیادہ ان بچوں کی وہ خدمت بھی ہو سکے اور ان کو سماج کا مفید شہری بھی بنا سکیں. زینبی ویلفیئر یا اکیڈمی ہے یا قائم ویلفیئر ٹرسٹ ہے، آپ کون سے ایسے بچے ہیں جن کو آپ پرائیورٹی پہ فوکس کرتے ہیں یا کن کو سپورٹ کرنا چاہیے یا جن کو بالخصوص یہاں پہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ زیادہ تر قبائلی علاقوں کے بچے ہوتے ہیں، چونکہ وہ علاقے زیادہ محروم ہیں، زیادہ پسماندہ ہونے کے ناطے وہ رحم کے زیادہ وہ رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں. اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہاں سے ہوں. البتہ وہاں پہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹری ٹیسٹ، جو اس کو کوالیفائی کرے اور اس کو میں پاس ہو جائے تو پھر ہم اسی کی خدمت کرتے ہیں. ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے
کہ ہم بچوں کو سماج کے کسی ایک اچھی خاصی منزل تک ان کو پہنچا سکیں. لذا صرف ہمارا یہاں کفالت کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ کفالت کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے نا بہت اور اچھا خاصا فوکس جو ہوتا ہے وہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں پہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اچھے خاصے انداز میں اور قابل بچوں کو ہم لے لیں، یا اگر قابل بچوں کو لے لیں تاکہ جو ہے نا وہ آگے بہتر وہ پڑھ بھی سکیں اور وہ انشاءاللہ جو اعلیٰ تعلیمی مدارج ہیں ان پہ وہ فائز بھی ہو سکے. اچھا، اس میں آپ کی جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ صرف ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ؟ ان کے ٹیلنٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ فوکس ان کے ٹیلنٹ پہ ہوتا ہے، اور ان کا جو یتیم ہونا یہ ہونا یہ بھی ہماری ان میں شامل ہے، لیکن زیادہ تر جو ہماری وہ ہوتی ہے وہ ان کے یتیم ہونے پہ. اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہم لیتے ہیں چونکہ یہ یہاں پہ تھوڑے بہت مسائل ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم دوسری تیسری جماعت کا بچہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت چھوٹا ہوگا تو یہ بہت سارے مسائل پھر وہ ہوتے ہیں. اچھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بچے کچھ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. یہ لائبریریز وغیرہ بنائی گئی ہے، بکس وغیرہ رکھی گئی؟ یہ ہمارے چونکہ وہ جگہ تھوڑی بہت ہمارے پاس کم ہے، کچھ بچے ہمارے ادھر تشریف رکھتے ہیں اور کچھ ادھر. جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو یہ پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور کھانے اور نماز کے اہتمام کے بعد آرام کرتے ہیں، اور آرام کے بعد پھر جو ہمارے وارڈن ہے جو 24 گھنٹے ان کی خدمت میں مامور ہوتا ہے وہ ان کو جگاتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا وہ اسٹڈی ہال میں آئیں اور یہ پڑھ بھی سکیں. یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ مختصر سا ہمارا اسٹڈی ہال ہے جو ان بچوں کے لیے ہم نے وہ کیا ہے. چھوٹی سی لائبریری آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی کچھ غیر نصابی کتابیں بھی پڑھی ہیں، کچھ انگریزی کی کہانیوں کی کتابیں، کچھ اس طرح کی کتابیں. البتہ زیادہ ہمارے پاس چونکہ وسائل کی کمی ہے تو اگر خدا توفیق دے اور کوئی وہ بھی ہمارے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہم ایک بڑی لائبریری بنا سکیں، لیکن جو ہماری نئی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے انشاءاللہ العزیز جیسا عرض کیا کہ ہم نے وہاں اسکول کالج بنانا ہے، تو وہاں بہت بڑی لائبریری کا بھی ہم نے اسٹڈی ہال کا بھی وہ کیا ہے. لیکن ابھی بھی الحمدللہ کچھ ایسی غیر نصابی کتابیں بھی ہیں، یعنی اردو کے حوالے سے، دینی معلومات کے حوالے سے، دین قرآن کے حوالے سے، جو ہمارے اسلام میں شرعی احکام ہیں ان کے حوالے سے، اس طرح کی اور بھی کتابیں وغیرہ ہمارے پاس. اچھا، زینبی اکیڈمی اور قائم ویلفیئر ٹرسٹ کی مشترکہ کاوشوں کی وجہ سے اب یہ ایک لائبریری ہے جہاں پہ اسٹڈی روم بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ مشغول ہیں کتابوں کی اسٹڈی میں. اس میں کچھ نصابی اور غیر نصابی دونوں طرح کی کتابیں شامل ہیں، اور ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں تاکہ ان کی جو علمی قابلیت ہے ان کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ یہ اسٹڈی روم بنایا گیا ہے. تو ہم اسٹوڈنٹس کی جانب بھی چلیں گے، ان سے پوچھیں گے ان کو کیسا لگ رہا ہے. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ پارا چنار سٹی. پارا چنار سے. نام کیا آپ کا؟ ذیشان حیدر. اور یہاں پہ کب سے ہیں آپ؟ 2017 سے. کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. تو کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ سیکنڈ ایئر. سبجیکٹ کون سے ہیں آپ کے؟ پری انجینئرنگ. گڈ. تو ابھی آپ کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ابھی فزکس کا. تو فزکس مشکل ہے آسان ہے؟ آسان. سب سے اچھی چیز یہاں پہ آپ کو جو لگ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اسٹڈی کا ماحول. آپ کا نام کیا ہے؟ سید صالح مہدی. صالح. کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ پارا چنار سے. پارا چنار. وہ دور نہیں ہے یار؟ دور تو ہے ویسے. تو یہاں پہ آپ گھر سے دور ہیں تو گھر والوں کو مس کرتے ہیں؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، مس کرنا پڑتا ہے. گھر میں کون کون ہے آپ کے؟ امی ہے، دادی ہے اور 2 بہنیں 1 بھائی ہے. تو کس کلاس میں؟ میں 9th. سبجیکٹ کون سے؟ سبجیکٹ بایو. گڈ. بایو مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے. مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر ہم سیکھ کے پڑھنا چاہیں تو ہم کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، ہر کی چیز آسان ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ. کچھ ایسے یونیک پوائنٹ جو آپ کو یہاں پہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور کچھ ایسی باتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہاں پہ بہت بیسٹ ہے؟ فیوچر ہم یہاں پہ ہمارا فیوچر سیٹ ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. یہاں سے نماز سیکھی ہے، قرآن مجید کی سیکھی ہے، ہم اور بھی بہت سے اچھے کام ہم نے یہاں سے سیکھے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہر چیز پرووائڈ ہوتی ہے. اچھا، آپ کو قائم ویلفیئر ٹرسٹ یا پھر زینبی اکیڈمی کے لیے کوئی میسج ڈلیور کرنا چاہیں؟ ہم تھینکس ادا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کریں تو ہمارے منہ میں الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم مطلب آغا صاحب کے لیے ادا کریں یا اس اکیڈمی کے لیے ادا کریں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عباس علی ہے. عباس. کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں پارا چنار سے بلانگ کرتا ہوں. جی.
اچھا، تو یہاں پہ کب سے؟ میں تقریباً پچھلے 7 سالوں سے یہاں پہ ہوں. 7 سالوں سے؟ بڑا ٹائم ہو گیا. جی بالکل. میں 5th کلاس میں یہاں پہ آیا تھا، تو وہاں سے میں اپنے علاقے سے ٹیسٹ دے کے یہاں پہ آیا ہوں. تو انشاءاللہ الحمدللہ ادھر میں نے ٹیسٹ پاس کیا تھا، تو پھر میرٹ پہ نئے ادارے نے مجھے لیا ہے. تو 5th کلاس سے لے کر تقریباً ابھی میری 2nd ایئر پاس ہو گئی ہے. تو سیکنڈ کس میں پاس کیا آپ نے؟ میں نے میڈیکل میں کیا، پری میڈیکل میں. جی. تو ابھی میں نے MD-CAT کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے، تو رزلٹ کے لیے ابھی ویٹ کر رہا ہوں کہ اکتوبر میں وہ فائنل رزلٹ بتائیں گے. تو اس کے بعد انشاءاللہ کسی اچھی کالج میں داخلے کی امید ہے. اور مارکس بھی اچھے آئے ہوئے ہیں میرے میٹرک میں بھی، اور 2nd ایئر میں بھی میٹرک میں میرے تقریباً 1040 مارکس آئے تھے، اور FSC میں میرے 1000 پورے مطلب آئے ہیں، تو 91% سم تھنگ بنتے. تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ. مستقبل کا کیا پلان ہے آپ کا؟ میں نے MBBS کرنی ہے. شروع سے بھی یہی پلان تھا کہ MBBS ہی کروں گا. ادارہ بھی سپورٹ کرتا ہے، آغا صاحب ہے، باقی جو ہے، تو شروع سے یہ حوصلہ دیتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس محنت درکار ہوتی ہے. باقی کہتے ہیں کہ آپ صرف محنت کریں. تو یہاں پہ جو اسٹڈی کا پورا ایک نظام ہے، مطلب مستقل ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اسٹڈی کی اپنی، میکسیمم اسٹڈی کی ٹائمنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی اور کام تو ہے نہیں. تو اس لیے شام کو بھی اسٹڈی ہوتی ہے، اکیڈمیز وغیرہ بھی ہم جاتے ہیں، ٹیوشن آغا صاحب کہتے ہیں جہاں بھی آپ جانا چاہے تو آپ جا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اسکولز جو کالج ہے وہ اعلیٰ جو ادارے ہیں یہاں کے، جیسے واکنڈ کی جو سب سے اعلیٰ ادارہ ہے کالج کے لیے، دی اسکالر سائنس کالج، سب سے بہترین جو معیاری ادارہ ہے، وہاں پہ میں نے ادھر سے میں نے کیا ہے 2nd ایئر. اور میٹرک میں نے سینٹ پال ہائی اسکول جو کہ ایک قدیمی ادارہ ہے، وہ بھی واکنڈ میں ہی ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ واکنڈ ایک تعلیمی شہر ہے، مطلب ہر جگہ پہ یونیورسٹیز کالج وغیرہ ہے. تو وہاں سے میں نے میٹرک اور وہ 2nd ایئر کی ہے. تو اب انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ کسی اچھی کالج میں داخلہ ملے گا مجھے. اچھا، واس زینبی اکیڈمی اور قائم ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے کچھ شکریہ کے طور پر آپ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ جی پہلے تو اللہ کا شکر ہے، پھر ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری فیوچر جو ہے وہ سیو کی ہے. کیونکہ میں جس علاقے میں رہتا رہا ہوں، میرے والد صاحب جب شہید ہو گئے تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میری ایسی کوئی کفالت ہوگی، یا میں ایسی کسی بڑے ادارے میں پڑھ سکوں گا، یا میں کوئی فیوچر کا بھی مجھے کوئی پلان نہیں سمجھ آ رہی تھی. اس ٹائم میری عمر بھی تھوڑی کم تھی. لیکن جب انہوں نے جب سے مجھے سپورٹ کرنے کی شروع کی ہے، تب سے مطلب مجھے ہر چیز کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے. انہوں نے سمجھایا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ، کیونکہ انہوں نے میری زندگی ایک طرح ابھی تک تو بنائی ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے بھی انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ جب تک میں کسی اچھے پوسٹ تک جا نہیں پاؤں گا تب تک یہ مجھے ہیلپ کرتے رہیں گے، سپورٹ کرتے رہیں گے. والد صاحب میرے تقریباً میں اس ٹائم 2 سال کا تھا کہ میرے والد صاحب شہید ہو چکے. وہ اپنے علاقے کے ڈیفینس میں شہید ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں وہ مطلب جو باہر سے ہمارے علاقے پہ اسٹرائک وغیرہ ہو رہے تھے، تو اس کی ڈیفینس میں میرے والد صاحب شہید ہو گئے. یہ میں تقریباً 2 سال کا تھا، 2001 سم تھنگ اس ٹائم ہوا تھا یہ. تو پھر میں تقریباً 2007 میں یہاں پہ میں آیا ہوں. تو تب سے میں مطلب یہاں پہ ایجوکیشن لے رہا ہوں. زینبی اکیڈمی کی کاوشوں کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک پہ یہ تمام وہ طلباء موجود ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی یا تو شہداء کے گھر سے ہیں، جن کے ایسے شہداء کے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی تھے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے سہارا بنا جو کہ زینبی اکیڈمی. اس کے علاوہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، یہاں پہ کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کو، وہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ 3 منزلہ عمارت ہے جہاں پہ آپ تشریف لائیں. تو یہ بچوں کی رہائش کے حوالے سے ہمارے لیے تھوڑے بہت مسائل ہیں. دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہاسٹل عطا فرمائے تاکہ وہاں بچے آسانی سے جو ہے نا وہ رہ سکیں. لیکن فی الحال ہم نے یہ جو ان کے لیے بیڈز وغیرہ کا انتظام کر رکھا ہے، تو وہ اس انداز میں ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2-3 اس کے سٹیپس ہوتے ہیں وہ اس کے. تو اس طرح جو ہے نا رہائش کے لیے ماشاءاللہ میٹرس وغیرہ آپ نے کیا ہوا ہے، میٹرس کمبل وغیرہ سارا کچھ. ہر کمرے میں اٹیچ باتھ، اور اٹیچ باتھ کے علاوہ ہر الماری جہاں پہ بچوں کی ضرورت کی چیزیں، کپڑے وغیرہ جو ہے نا وہ بچے رکھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ روم ہے جو آپ نے رہائش کے لیے مختص کیا ہوا ہے، یہ گراؤنڈ فلور ہے.
گراؤنڈ فلور میں بچوں کی رہائش کے 2 کمرے ہیں، ایک وہ جو آپ نے پہلے جس کا وزٹ کیا، اور ایک یہ کمرہ ہے، اس میں بھی اٹیچ باتھ بھی ہے اور یہ بیڈز ہیں، اور ساتھ جو ہے نا وہ الماری بچوں کے بکس وغیرہ یا باقی ان کی ضرورت کی چیزیں کے رکھنے کی. جو ہمارا فرسٹ فلور ہے وہ مکمل رہائشی بچوں کے کمرے ہیں. وہ ادھر جو ہمارے بچے رہتے ہیں وہ چھوٹے بچے رہتے ہیں اسکول کے لیول تک، لیکن ان 2 کمروں میں کالج اور یونیورسٹی کی یہ بچے رہتے ہیں. سر ماشاء اللہ سبطین صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں. ہم ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی اسکرین پہ چل رہا ہوگا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے. تو جو لوگ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی کاوش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دیے گئے نمبر پر اکاؤنٹ نمبر پہ آپ ضرور اپنی جو ہے وہ کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں. زینبیہ ویلفیئر اکیڈمی کے مرکزی آفس اور ہاسٹل کا وزٹ کر لینے کے بعد ہم پہنچے زینبیہ ویلفیئر اکیڈمی سے ملحقہ ایک نجی پلے گراؤنڈ میں، جہاں پہ زینبیہ ویلفیئر اکیڈمی کے بچوں کی صحت کی تندرستی کے لیے مختلف کھیلوں کی سرگرمیاں بھی کروائی جاتی ہیں. آپ یہاں پہ کتنے بجے آتے ہیں اور کون کون سی سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں آپ حصہ لیتے ہیں؟ جی ہم آتے ہیں ہفتے میں 2 دن آتے ہیں یہاں پہ. جب چھٹی ہوتی ہے بچوں کی اسکول کی تو تب آتے ہیں، کیونکہ ویسے تو ان کی شام کو اسٹڈی ہوتی ہے بچوں کی. تو ہفتے میں ہم 2 دن آتے ہیں. صبح آتے ہیں وہ 2 گھنٹے ہم کھیل کے جاتے ہیں، اور شام کو بھی ہم آتے ہیں تقریباً 3:30 کے بعد آتے ہیں، اور جب تک اذان سے مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کے شوق کے مطابق کہ کچھ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور کچھ جو ہے فٹ بال کھیلتے ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ شروع میں ہمیں 1-2 میچ کرکٹ کھیل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے فٹ بال یعنی مل کے کھیلتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہر کوئی کرکٹ پسند نہیں کرتا ہے کہ فٹ بال پسند نہیں کرتا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 1-2 میچ کرکٹ کا کھیل لیتے ہیں اور 1-2 میچ جو ہے فٹ بال کا کھیل لیتے ہیں. اس طرح بچوں کی تفریح آرام سے ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم شام کو ادھر ہی اپنے گھر کے ساتھ ہی ہم نے اس میں روڈ میں وہ والی بال کا نیٹ لگایا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم شام کو جو آدھا گھنٹہ وہ والی بال بھی کھیلتے ہیں. اچھا، والی بال بھی کھیلتے ہیں، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور فٹ بال بھی کھیلتے ہیں. جی تو کرکٹ سب سے اچھا لگتا ہے، اور اسی ٹائم آتے ہیں، شام کو آتے ہیں اور صبح آتے ہیں 2-3 گھنٹے تک. کرکٹ میں آپ ایک اچھے بیٹسمین ہیں یا اچھے بالر ہیں؟ میں اصل میں آل راؤنڈ ہوں، لیکن بالنگ سب سے اچھا کرتا ہوں. بالنگ آپ میڈین ہیں یا پھر فاسٹ بالر؟ نہیں، فاسٹ بالر. فاسٹ بالر جی. کتنی اسپیڈ ہوگی آپ کو پتا آپ کے بال کی؟ تقریباً 90 سے اوپر. کیا بات ہے، پھر تو آپ بہت وکٹیں ڈراتے ہوں گے لڑکوں کو. ویسے لڑکے ڈرتے ہیں میرے بال سے. لیگ میں یا کلب وغیرہ میں کھیلنے کا موقع ملا؟ ابھی تک نہیں ملا ہے. ان فیوچر آپ کا کیا پلان ہے؟ مطلب کرکٹ میں آپ کا شوق ہے تو آپ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کچھ اور پلان ہے؟ نہیں، فیوچر میں تو کرکٹ کا شوق ہے. کرکٹر بننا چاہتے ہیں؟ اچھے. جی کرکٹ بننا. کرکٹ کی فیلڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے باقی فیلڈ کے نسبت؟ انشاءاللہ کرکٹ میں انٹرنیشنل تک چلے جاؤں گا. اس کے لیے آپ کسی سے آپ کو فیور ملی ہے یا آپ نے کوئی کوشش کی ہے؟ ابھی تک تو کوشش نہیں کی. ایک بار کی تھی لاہور کلنگر میں، اس میں پھر ایگزام آ گیا درمیان میں. لاسٹ میں سر ایک بار ٹچ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ابھی جو ہمارے سامنے ہیں یا ناظرین میں دیکھنے والے ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ کو کیسے اپروچ کر سکتے ہیں اور ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آپ کی جو بہتر پلان ہے خدمت خلق کے حوالے سے اس میں وہ اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ شون بھائی ہمارے اپنے ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ بھی ہے، ساتھ شیئر کروں گا. پرسنلی بھی جو بھی چاہے ادارے کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، خوشی بھی لا سکتے ہیں، اور مالی تعاون کے ذریعے سے اور اخلاقی تعاون کے ذریعے سے بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. ان کے مفید آرام، ان کے مفید تجاویز وہ بھی ہمارے لیے ایک اچھا خاصا سہارا ثابت ہو سکتا ہے، اور ساتھ مالی تعاون. جی میرے ساتھ موجود تھے زینبیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے آنر اور القائم ویلفیئر ٹرسٹ کے رہنما اور ان کے چیئرمین میں سے بانیوں میں ان کا شمار ہے. تو ان سے ایک بہت ہی مفید ڈسکشن ہوئی اور بالخصوص ان کے جو پروجیکٹ ہیں اور جو بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے تمام شہداء کے آرفنز کے اور ایسے نادار اور مخلص بچے جن کے فیوچر کے بارے میں، جن کے مستقبل کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہا. آپ نے جیسے وزٹ کیا ان کی جس طرح کی فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو
जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसके हवाले से और हर तरह से उनकी हत्ता के जो लाइफ गोल है उनको सेट करने के हवाले से और इन बच्चों को अपने मुस्तकबिल में एक अहम जगह पर पहुंचने के लिए, अपने मुस्तकबिल संवारने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इस कार्यक्रम में आप इसका डालना चाहते हैं तो आप पर्सनली भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद 2017 में स्ट्रीट नंबर 72 में इनका ऑफिस है। और इसके साथ अगर आप थ्रू अकाउंट इनको अगर आप अपना नाम सामने नहीं देना चाहते तो अकाउंट नंबर जो स्क्रीन पे दिए गए आप इस पे भी आप डिपॉजिट करके आप इनको इस कार्यक्रम में हिस्सा डाल सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं जो आपने मुस्तकबिल संभाल सकते हैं। और इसके साथ साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबर भी आप इस पर कॉन्टैक्ट करके इनके साथ आप पर्सनली मिल सकते हैं और इनको सपोर्ट इस इदारे को कर सकते हैं, इनके बच्चों को कर सकते हैं जो कि इन फ्यूचर डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर एक अहम ओहदे पर फाइज होने के ख्वाब लिए बैठा है। तो उनकी सपोर्ट यकीनन आप लोगों का फर्ज है और इस कार्यक्रम में हिस्सा डालकर आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपना आखिरत भी अपनी संवार सकते हैं। तो आप देख रहे थे प्रोग्राम एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ, और एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ नई एपिसोड में नए गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और एक दिन इरफान इम्तियाज़ के साथ टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।